بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد سے پاکستان میں ایک سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے. آج ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے آیا ہے. اوپن مارکیٹ میں اتنا ڈالر نیچے آیا ہے کہ لوگ حیران پریشان ہو گئے ہیں. کراچی میں جو ڈالر کی قیمت ہے وہ شام تک 227-228 روپے تک تھی، لیکن اسلام آباد راولپنڈی میں تو یہ اس سے بھی نیچے ہے. کہیں 218 ہے، کہیں 219، کہیں 220. راولپنڈی میں تو بہت ہی کم ہے، اسلام آباد میں 220 ہے. تو یہ اچانک ڈالر اتنا نیچے کیوں آیا؟ کیا اس کا تعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے سے ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا تعلق جو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں حملہ ہوا ہے، ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس کا تعلق تو اس سے ہے. تو عجیب و غریب سازشی مفروضے گردش کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے آیا اور 2-3 دن پہلے تک وہ 250 کے قریب پہنچا ہوا تھا اور آج وہ 218 اور 220 تک آ گیا ہے. تو یہ ڈالر اچانک کیسے نیچے آ گیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پاکستان میں کوئی استحکام آ گیا ہے، یا یہ ہماری کوئی غلط فہمی ہے؟ یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، ان کو نااہل قرار دینا ہے، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے، نہیں دینا. مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما سرعام دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو تحلیل کر دیا جائے گا، اس پارٹی پر پابندی لگا دی جائے گی. کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ تو اس پہ آج ہم کچھ آئینی ماہرین سے بھی بات کریں گے، حکومتی نمائندوں سے بھی بات کریں گے، اور جو حکومت سے اتفاق نہیں کرتے ان سے بھی بات کریں گے. لیکن جن صاحب کی درخواست کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، ذرا ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. اور باقی میں اپنے گیسٹس کا تعارف جو ہے، مہمانوں کا تعارف بعد میں کروں گا. پہلے اکبر ایس بابر صاحب سے بات کر لیتے ہیں، اور بڑے میں نے ان سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرنے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو تو پارٹی سے 2011 میں نکال دیا تھا. کیوں نکالا گیا تھا آپ کو پارٹی سے؟ مجھے تحریک انصاف سے کبھی بھی نہیں نکالا گیا. میرے حق میں فیصلے ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ میں ممبر ہوں، اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ مجھے نکالا گیا. پھر سنگل بینچ ہائی کورٹ کا، پھر ڈبل بینچ ہائی کورٹ کا. تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے مجھے نکالا گیا، یہ بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، کیونکہ کورٹ کے فیصلے ہیں کہ آئی ایم اے ممبر آف پی ٹی آئی. اچھا، آپ بارے میں عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نون لیگ نے لانچ کیا ہے. نون لیگ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ جو آپ کا تعلق ہے، جو کسی پاکستانی کا تعلق ہے، ایک سیاسی جماعت ہے. اگر میرا تعلق ان سے اس کیس کے حوالے سے تھا تو عمران خان تو جس منصف کو خود لگاتا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو، اس کے خلاف اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کیریکٹر اساسینیشن کرتا ہے. عمران خان کے الفاظ میں اب کیا وزن ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 2014 میں نے کیس کیا، 2016 میں میں نے چودھری نثار مسلم لیگ نواز کے وزیر سے داخلہ، ان کو 2 خط لکھے کہ انویسٹیگیشن کیجئے ان کے اکاؤنٹس کی FIA کے ذریعے. انہوں نے جواب تک نہیں دیا. پھر اس کے بعد احسن اقبال انٹیریئر منسٹر تھے، میں نے ان کو لکھا، میں نے کہا کہ آپ تحقیقات کیجئے. انہوں نے جواب تک نہیں دیا. اور اگر میرا ان کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تو کوئی وہ آپ کے خیال میں فوراً کارروائی نہ کرتے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ کس قسم کے وزیر اعظم تھے، کس قسم کی حکومت تھی؟ یہ تو نالائکی کی انتہا ہے کہ وہ وزیر اعظم تھے 3.5 سال، IB ان کے نیچے، FIA ان کے نیچے، ISI ان کے نیچے، اور وہ رتی برابر ثبوت نہ نکال سکے کہ میرا کسی قسم کا میں کسی سے ملا ہوا ہوں. تو یہ باتیں، یہ اب ان کی الزامات کی جو سیاست ہے وہ دم توڑ رہی ہے. فیکٹ سامنے آ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے میرے تمام الزامات کو سچا ثابت کیا. تو کیا اب الیکشن کمیشن بھی میرے ساتھ ملا ہوا تھا؟ پہلے بھی یہ ایک الزام اس نے لگایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے کنٹیمپٹ کا نوٹس کیا تھا. انہوں نے آ کے معافی مانگی تھی، اور میں نے اپنے وکیل کے ذریعے کہا تھا کہ ان کے معافی نامہ قبول کریں اور یہ کنٹیمپٹ کے پروسیجر کب کریں. میرا خیال ہے ان باتوں کو اب زیادہ اہمیت نہیں. بابر صاحب، ویسے تو کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے، بہرحال یہ ان کا الزام ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کا پچھلے مہینے، تو کیا یہ درست ہے کہ پھر PTI والوں نے آپ سے رابطہ کیا، کوئی آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے میر صاحب، میرے پاس اس کیس میں 8 سال کا دورانیہ ہے. اس میں مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور PTI کے اپنے لوگوں نے آ کے مجھے کہا کہ یہ اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی ہے. میں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا، میں نے وہ انٹیریئر سیکرٹری کو لکھا، ان لوگوں کے نام لکھے، ان کے ٹیلی فون نمبرز دیے. مجھے آفرز بھی کی گئی ہیں، ہائیسٹ آفرز جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ بھی مجھے آفرز کی گئی ہیں.
اس کے علاوہ جو مجھ پہ 3 کیسز کیے گئے، یعنی ایک کیس آپ اندازہ لگائیے کہ پنڈی میں ان کا کوئی نمائندہ تھا، انہوں نے مجھ پہ کیس کیا کہ اکبر بابر ٹی وی پہ آ کے پی ٹی آئی چیئرمین کو تنقید کرتا ہے، اور تنقید جب کرتا ہے تو جس کی وجہ سے محلے میں بحث ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے اور یہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ ہیلتھ سرٹیفکیٹس ہیں، اس کا ذمہ دار اکبر ہے، اور مجھے کرمنل کیس مجھ پہ بنایا گیا، مجھے ضمانت لینی پڑی۔ تو یہ اب جب یہ کیس ابھی جو محفوظ ہونے لگا تھا تو ایسے سالسی آئے، مطلب بیسیکلی میں اس کی تفصیل میں سے نہیں چاہتا کہ مجھے سستی شہرت نہیں چاہیے، لیکن آپ جو سوچ سکتے ہیں وہ آفر ہوئی ہے مجھے، اور جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ دھمکی ملی ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ میں اپنے موقف پہ قائم رہا کہ میں اس مٹی کا وفادار ہوں۔ میرا مقصد اس پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، میرا مقصد تھا اس کو ادارہ بنانا۔ میرا وہ جو لیٹر ہے آپ کے ہی جنگ گروپ کے، اور جو ای میلز ہیں جو فخر درانی نے سٹوری کی ہے، وہ 2011 کی میری کورسپونڈنس ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں انہی اصولوں پہ اس وقت کھڑا تھا جس پہ آج کھڑا ہوں۔ تو درمیان میں ہمارے ہاں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جس کی فالوئنگ ہو جاتی ہے اور کچھ کلٹ فالوئنگ بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ الزامات اب دم توڑ چکے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے، اس نے ایک میرے الزام کو سچ ثابت کیا ہے، اور میرے الزامات اب نہیں ہیں، اب یہ الزامات سے بات آگے جا چکی ہے، یہ لٹرلی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ چلے میں بھی تو بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب، اور میرے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ۔ اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں، اور ماہر قانون ہے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پہلے یہ بتائیے مصدق ملک صاحب کہ ابھی تو کل کابینہ کا اجلاس ہونا ہے، ہم نے تو سنا تھا کابینہ کے اجلاس کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے تو تقریباً اعلان کر دیا کہ ہم عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے اور سپریم کورٹ سے درخواست کریں گے کہ فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کرے۔ تو کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں جی، کیونکہ ایک قانونی کمیٹی بھی بن گئی تھی اور ایک سیاسی کمیٹی بھی بن گئی تھی، اور ان کے تمام معاملات چل رہے تھے، اور رانا صاحب کیونکہ ان کے ممبر ہیں تو رانا صاحب کو زیادہ معلوم ہوگا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ تمام فیصلے کو بھی دیکھ رہے تھے، اس سے اٹیچ ڈاکیومنٹس کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ اگر رانا صاحب ایسا کہہ رہے ہیں تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی پروپوزل وہ لے کر جائیں گے۔ آپ کے خیال میں اس ایشو پہ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ یہ مناسب ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا عمل تو نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت، اگر یہ فیصلہ ہوا ہے، پہلی بات تو میں اگر سے یہ بات شروع کر رہا ہوں، تو یہ کوئی چھوٹا فیصلہ تو نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے متعلق ان تمام چیزوں کے سامنے جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جائے کہ کیونکہ انہوں نے ایک غیر ملکی حکومت سے بھی پیسے لیے، کیونکہ انہوں نے غیر ملکی حکومت کون سی؟ جی، اس کے اندر آپ کے جو آج انہوں نے کل فیصلہ، نہیں جی، جو انہوں نے ایک ملک کے کابینہ کے ممبر ہیں، انہوں نے 2 ملین پاؤنڈز جو ہیں بھیجے، جو ووٹون کرکٹ کلب کے ذریعے پی ٹی آئی کی فنڈنگ میں آئے۔ وہ یو اے کی حکومت کے وزیر ہیں، انہوں نے نہیں، وہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ لکھا ہوا ہے، وہ تو قانون انٹرپریٹ آپ نے کرنا ہے نا، اس میں اگر آپ کوئی حکومت ہو، کیونکہ حکومت کیسے پیسے دے سکتی ہے، حکومت ہو آپ، شیخ مبارک کا نام ہے نا جی، آپ حکومت کے کابینہ میں ہوں، آپ حکومت کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہوں، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ، اگر کوئی کمپنی بھی ہو جو حکومت اون کرتی ہے تو وہ اگر پیسے دیتی ہے تو وہ اس فنڈنگ میں آتی ہے۔ تو یہ فیصلے تو اب کرنے ہیں عدالت کو اور کابینہ کو، مگر یہ تمام معاملات جو سامنے آئے ہیں جس میں غیر ملکیوں نے بھی فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی 355 کے قریب کمپنیوں نے بھی فنڈنگ کی ہے، ابراج نے بھی فنڈنگ کی ہے، جس کو بعد میں $1 ارب کا فائدہ دیا گیا جیسے ہی حکومت آئی 2020 میں فیصلہ کر کے۔ ایک ڈٹانگ کول پروجیکٹ جو کمٹمنٹ تھی کے الیکٹرک کی کہ وہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنانے میں انویسٹ کریں گے، اس کا 15 سال پرانا جو کمٹمنٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کو کہا کہ آپ کو کلین چٹ ہے، اب کوئی حکومت آ کے ان کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کراچی کے لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ تمام چیزیں جب سامنے آئیں گی کہ نہ صرف آپ نے کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لیے، بلکہ اس کے بعد 1 بلین کا آپ نے اس کو فائدہ دیا حکومت میں آتے ہی، نہ صرف آپ نے کسی کے $250 ملین معاف کیے بلکہ اس سے گفٹ کیے، یعنی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ میں
وہ بات کر رہا ہوں بیریا ٹاؤن کی، اور بلکہ آپ نے ان سے اور اس کے بعد 450 کنال زمین بھی لے لی. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو جو بھی فیصلہ کابینہ کرے گی اس کو ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں ایک بڑا فیصلہ ہے تو پوری عدالت کو بیٹھنا چاہیے تاکہ ایک بات سامنے آئے کہ یہ تمام چیزیں جو اتنے سنگین چیزیں ثابت ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس پارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا کامل علی آغا صاحب، اب آپ تو اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو یہ جو مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی پر پابندی لگا دی جائے گی، اس کو تحلیل کر دیا جائے گا، تو کیا آپ کو ایسا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ ویسے یہ اپنا میر صاحب شوق پورا کر لیں، اور اگر ان کا جو خیال ہے کہ یہ شاید عمران خان کو کی پارٹی کو پر پابندی لگا کے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اکیلا راج کرے گا، راجہ پتہ نہیں کون سا، تو یہ صورتحال ان کا خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ نہیں ہے. یہ پارٹی جو چاروں صوبوں میں موجود ہے اور پھر اس کی نمائندگی بھی موجود ہے، اور اس وقت وہ 2 صوبوں 3-4 صوبوں کے اندر، یعنی کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، KPK کے اندر، پنجاب میں حکمران ہے. تو یہ اس طریقے سے اپنی ہار مان رہے ہیں آن گراؤنڈ لائیو پروگرامز کے اندر بیٹھ کے یہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہے ہیں. عوام سمجھ رہے ہیں پارٹیاں عمران خان نے نہیں چلانی، پارٹیاں الٹیمیٹلی اس کے ورکر چلاتے ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ان کی ناکام کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ ان کو ہونے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوشش کر رہے ہیں، کر کے دیکھ لیں. قانون کے مطابق یہ فورن فنڈنگ اگر ثابت بھی ہو جائے تو پارٹی کے اوپر جو ہے وہ پابندی نہیں لگ سکتی. یہ ایک ملی بھگت ہے اس وقت الیکشن کمیشن اور ان کے درمیان میں، وہ ثابت بھی ہو گئی ہے. وہ ججمنٹ جو میڈیا کو دی گئی، اس کے بعد جو ججمنٹ آئی اس کے اندر بھی جو تبدیلی لائی گئی وہ بھی فرمائشی پروگرام تھا. ان کی فرمائش کے اوپر آئی جس کا وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن میں ایک بات مزید میر صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر فارن فنڈنگ ثابت بھی ہو جائے تو وہ فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن کبھی انہوں نے دیکھی ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ کسی بیرونی ملک، اور وہ ملک جو پاکستان کے اندر کسی خرابی کا سبب بنا ہو یا بننا چاہتا ہو، اور پاکستان کے اندر ایسی کوئی سازش کرنا چاہتا ہو کہ جس کے ذریعے وہ حکومتیں تبدیل کروائے، پالیسیاں تبدیل کروائے، اور دفاعی جو یا ملکی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو، اس کے متعلق یہ شک رکھی گئی تھی. یہ اگر کسی فرد نے یہ فنڈ کر دیا ہے تو اس کا فنڈ جو ہے وہ ضبط ہو سکتا ہے، یہ اختیار ہے اس کے، وہ بھی کویسچنیبل ہے. اچھا ذرا قانون کی بات کر لیتے ہیں. مارک ہے کہ اس کا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے تو جتنی چیزیں ثابت ہو گئی ہیں کل سے آج تک، وہ آپ نے دیکھا کہ خاوند دے رہا ہے، بیوی دے رہی ہے، بیوی ہندو ہے. وہ بیوی ہندو کیسے ہوئی؟ جب وہ مسلمان کے ساتھ شادی کر لیتی ہے میر صاحب تو وہ مسلمان ہو کے شادی کرتی ہے. اچھا بالکل، میں قانون کی بات کرتا ہوں سلمان اکرم رایا صاحب سے. سلمان اکرم رایا صاحب، یہ ذرا بتائیں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ ریفرنس دائر ہوگا، اور بہت سے جو ان کے رہنما ہیں وہ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی تحلیل ہوگی، تو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کیا تحریک انصاف کے تحلیل ہونے کا کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیے میر صاحب، مجھے یہ لگتا ہے ان کو بہت غور و خوض کرنا چاہیے. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ہمارا جو آئین ہے، آئین پاکستان ظاہر ہے ہر قانون پر مقدم ہے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002، اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 میں بھی سیکشن 212 ہے. یہ تمام جو قوانین ہیں آئین پاکستان کے تابع ہیں. آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 17 اس کی شق 2، کہ ایک ایسی سیاسی جماعت کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ حکم دے
हुकूमत की डिक्लेरेशन के बाद जो जमात मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी यानी कि सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है। आइन में फॉरेन फंडिंग का कोई जिक्र नहीं है। आइन में एक ही ग्राउंड दिया गया है कि वो जमात जो है सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो। अब देखना ये है कि ये जो कवानीन बने 2002 में और फिर उसी को दोहरा दिया गया 2017 में, उसमें एक फॉरेन फंडिंग का आंसर डाल दिया इन्होंने, फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का एक तस्वर नया समझता हूं हमारे कवानीन में शामिल किया गया। तो अब क्या एक $50 लेने वाली पार्टी जो किसी गैर मुल्की से लेती है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी जिसको तहलील किया जाए? मेरी नजर में एक बहस ये होगी, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है, डिक्लेरेशन होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो ये कहा जाएगा कि तमाम कवानीन को आईने पाकिस्तान की रोशनी में पढ़ा जाए और उस सूरत में ये पहले साबित करना होगा कि इस मिकदार में फंड्स लिए गए किसी गैर मुल्की से कि उन फंड्स के लेने की वजह से ये जमात ऐसी जमात बन गई जो मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही थी। अच्छा, सिर्फ पैसे लेना मेरी नजर में काफी नहीं होगा। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसमें यह बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि कुछ ना कुछ मालियाती बेकायदगी जरूर हुई है और उस माली बेकायदगी की वजह से प्रोहिबिटेड फंड्स का जो तस्वुर है वो बिल्कुल इफेक्टिव है, वो काबिल अमल है। उसके नतीजे में उस रकम को जब्त किया जा सकता है और उसको जब्त किया जाना चाहिए। अच्छा, जो फैसले में कहा गया सलमान साहब के इसमें जो बयान हल्फी है वो झूठा है और पीटीआई कहती है वो बयान हल्फी नहीं, वो सर्टिफिकेट था, तो क्या इसमें गलत डिक्लेरेशन का केस बनता है? 62(1)(f) लगती है इमरान खान साहब पे, वो नाअहल हो सकते हैं? देखिए, ये एक मामला है, बिल्कुल काबिल गौर है और हमारी जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसमें भी है कि अगर आप कोई झूठा एफिडेविट देते हैं, अब देखना होगा कि ये सर्टिफिकेट जो है क्या ये एफिडेविट के जुमरे में आता है या नहीं आता। उस सूरत में या ये कि अगर नहीं भी आता तो दानिस्ता क्या झूठ बोला गया, मामलात को छुपाया गया, इसके लिए एक बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के तहत मुकदमा कायम किया जा सकता है। उस मुकदमे में इमरान खान साहब अपना दिफा कर सकते हैं कि उन्हें गलत फहमी हुई थी या उनको ऑडिटर ने कोई गलत मशवरा दिया था या ये कि दीदा और दानिस्ता उन्होंने कुछ फंडिंग को छुपाने की गर्ज से गलत सर्टिफिकेट दिया। उस सूरत में तो ये बात पैदा हो सकती है कि झूठ बोला गया। तो वो जो 13 अकाउंट्स स्टेट बैंक ने कहा कि 13 अकाउंट्स जो हैं वो पीटीआई ने डिक्लेयर नहीं किए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी मुसद्दिक साहब, आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरे ख्याल में कुछ तो सवालात आपने पूछ ही लिए, जो मैं भी ये कहने लगा था कि देखिए, आपने इससे पहले यानी आपने मामूली सी बात पे कि एक कंपनी जो 4 महीने के लिए बनी उसके बोर्ड पे थे, तनख्वाह ले सकते थे, नहीं ली, आपने वजीर आजम हटा दिया, आपने उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया, आपने उनको हमेशा के लिए सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया। मैं नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, ये किसी छोटी अदालत ने तो किया नहीं है। अब दूसरी तरफ एक तो ये फैसला सामने रख लें, अब दूसरी तरफ आप तमाम तौजीहात देख लें कि भाई वो मुझे अकाउंट का भी नहीं पता था, भाई वो सर्टिफिकेट होता है, वो एफिडेविट नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जब हम अपनी एसेट डिक्लेरेशन करते हैं, जब आप अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं, अगर उसमें कोई भी बात गलत साबित हो जाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक तरफ तो तमाम पार्लिमान के मेंबर्स जो हैं, अगर वो किसी बच्ची का भी अकाउंट गलती से 7 कहीं भूल चूक में कर जाएं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक तरफ 5 साल तक आप एक ओथ, वो जो भी एफिडेविट है उसको आप साइन करके भेजते रहे हैं कि भाई ये अकाउंट्स जो हैं ये सही हैं। फिर मैंने कल ये भी बूझने में आया कि कुछ अकाउंट्स के अंदर तो खुद भी सिग्नेटरी थे, कुछ अकाउंट्स विजिबल किए, कुछ नहीं विजिबल किए। मगर इस सब के बावजूद ये डिबेट अजीब सी है कि एक तरफ तो हतमी फैसला था कि भाई आपने ये किया, अब आप गए, दूसरी तरफ लगता नहीं है, हो सकता है हो सकता है ना हो। यानी कानून सीधा सीधा कहता है कि आप किसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज से किसी और नहीं, लेकिन जो सलमान साहब आर्टिकल 17 की सब क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसी फंडिंग ली है जिससे कि जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी है
اور اس کی جو سالمیت ہے اس کو نقصان پہنچا, تب آپ اس پہ دیکھیں مجھے تو یہ جس طرح کہ سپریم کورٹ نے نیب پہ پابندی لگائی تھی. دیکھیں یہ تو تمام فیصلے آپ کورٹ نے کرنے ہیں نا, یہ تو عدالت دیکھے گی. یعنی جب آپ نے وہ سائفر کے ذریعے جس کی تردید آ گئی آپ کی سیکیورٹی کمیٹی سے بھی, افواج پاکستان کی طرف سے بھی, کابینہ کی طرف سے بھی, جب آپ ایک جگہ پہ اس طرح لہرا کے کاغذ کہتے ہیں میں دکھاؤں گا نہیں مگر اس میں سازش ہے ملک کے خلاف, آپ پورے پولیٹیکل سسٹم کو جیپرڈائز کرتے ہیں. آپ کا امریکہ بھی دشمن ٹھہرا, آپ کا یورپین یونین بھی دشمن ٹھہرا, آپ کا نیٹو بھی دشمن ٹھہرا, آپ کبھی سعودی عربیہ کے خلاف ہو گئے, کبھی آپ ترکی کے خلاف ہو گئے, کبھی آپ ملیشیا کے ساتھ مل گئے. آپ نے ساری دنیا کے اوپر اپنے دروازے بند کر دیے, آخر میں صرف ایک روس رہ گیا جس کے ساتھ جا کے آپ نے تصویر کھنچوا لی. اب یہ تمام پالیسیز آپ کے سامنے, ہم تو اس پہ نہیں تبصرہ کر سکتے کہ یہ صحیح فیصلے تھے, اس سے ملک کو نقصان پہنچا, یہ کیوں کیے گئے, ان کا تعلق کسی اور چیز سے تھا. آپ کے تمام پیسے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا نام ای سی ایل پہ بھی ڈالا جانا چاہیے؟ جی میں تو یہ پہلے فیصلہ کیا جائے, میں ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں, نہ میں کوئی فرینکلی پرسنلی میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ پکڑ دھکڑ وغیرہ والے معاملے, لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب الزام کی بنیاد پہ لوگوں کو آپ نے ای سی ایل میں ڈالا, جب آپ نے لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن رکھی جس کی سزا موت ہے, اور پھر مانے بعد میں سارے کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کبھی خدا کو حاضر ناظر, کبھی عرش مولا کی طرف منہ کر کے, یہ تمام باتیں آپ کے سامنے. قانون ایک سا ہے نا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی منسٹری نہیں ہے, لیکن وزارت داخلہ کے متحد ایک محکمہ ایف آئی اے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس نے پی ٹی آئی کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کے جو 4 ملازمین ہیں, طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد, محمد رفیق, ان کے بارے میں تفتیش شروع کر دیا ہے, اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں دیکھیے آپ نے وہ منی الزام لگایا جا رہا ہے. کل میں منی لانڈرنگ پہ بات کرتا ہوں. کل 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے گئے ہیں ان کی تنخواہ 25,000 تھی. یہ ان کا پاپڑ والا تھا. یعنی یہ جو 25,000 کا ملازم تھا جس کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں اربوں کے پیسے جاتے رہے ہیں پارٹی کے, یہ کیا تھا؟ یہ پاپڑ والا تھا, یہ گول گپے والا تھا, یہ کون تھا؟ یہ ملازم ہے نا. میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا کہ آپ کا اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا, پارٹی کا اکاؤنٹ پارٹی کا کوئی افسر آپریٹ کرے گا, اگر کہیں سے باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ منی لانڈر ہو کر آیا ہے, یعنی وہ ووٹون کرکٹ کلب, کیا تھا اس کا نام, ووٹون کرکٹ کلب, اگر عارف نقوی نے غلطی سے پیسے بھیجنے ہوتے تو سیدھے بھیج دیتے. اگر کسی غیر ملکی کابینہ کے ممبر نے بھی پیسے غلطی سے بھیجنے ہوتے یا صرف فنڈ کرنا ہوتا تو سیدھا بھیج دیتے. یہ ووٹون کرکٹ کلب کا ڈرامہ رچانا, یعنی وہ انلیگل فنڈنگ کو وائٹ کرنے کا ایک طریقہ کار کہ اگر ووٹون سے آئے گی تو وائٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اندر کوئی ملٹی نیشنل نہیں ہوگی, کوئی کمپنی نہیں ہوگی, کوئی حکومت نہیں ہوگی. میں اس پہ ذرا آغا صاحب سے بات کر لوں, اگر آپ ضرور کر لیں. آغا صاحب, یہ جو ووٹون کرکٹ کلب سے پیسے آئے, یہ سب جانتے ہیں کہ چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے کیے گئے تھے, اور کے الیکٹرک نے پیسے ابراج کو بھیجے, ابراج نے ووٹان کرکٹ کلب کو بھیجے, ووٹان کرکٹ کلب نے وہ پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے. اور اس کے بعد سر, اس کے بعد منی لانڈرنگ نہیں, آپ نہیں, ایک منٹ سر, اور اس کے بعد جب یہ حکومت میں آئے تو $1 بلین کا, وہ ایک لمبی بات ہو جائے, لمبی بات ہے. ملک صاحب کو اپنا شوق پورا کر لینا. نہیں سر, شوق نہیں, آپ تو میرے میرے دوست بھی ہیں, رہنما بھی ہیں, آپ جب مجھے روکیں گے میں رک جاؤں گا. رک گئے سر. آغا صاحب دیکھیں, آپ کے کہنے پہ, آغا صاحب نے کہا میں رک گیا. آغا صاحب آپ کے کہنے پہ مصدق ملک صاحب رک گئے ہیں, اب آپ میرے سوال کا جواب دیں. گزارش یہ ہے اپنا میر صاحب, ایک قانون کے اندر سلمان راجہ بیٹھے ہوں گے, قانون کے اندر ایک ہمیشہ کسی جگہ پہ اگر ڈیفالٹ کا نام ہوتا ہے تو ول فل ڈیفالٹ کا نام استعمال ہوتا ہے. یعنی ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو جانا کسی غلطی کی وجہ سے یہ کوئی جرم نہیں ہے. ول فل ڈیفالٹ جو ہے وہ جرم قرار دیا جاتا ہے. اب اگر کسی جگہ سے پیسے آئے ہیں اور اس وقت ایک خاص مقصد کے لیے ہیں, چیریٹی کے پیسے ہیں, اور وہ چیریٹی کے پیسے الٹیمیٹلی چیریٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں, وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں, یعنی ان کو چھپایا نہیں گیا, ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, اور اتنا اپنا موجود ہیں, اتنے واضح طور پہ موجود ہیں کہ یہ ملک صاحب کو بھی پتا ہے اور وہ بابر صاحب کو بھی پتا ہے, اور بھی
بے شمار لوگوں کو پتا ہے. تو جو ظاہر کیے گئے ایسے اکاؤنٹ جو جس مقصد کے لیے حاصل کیے گئے تھے وہ کسی کے ذریعے ملازم کے ذریعے آ جائیں, کسی کے ذریعے آ جائیں اور اسی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں جس کا پرپز جو ہے وہ قانونی ہے, جائز ہے, اچھے مقاصد کے لیے ہے, چیریٹی کے لیے ہے, لوگوں کی خدمت کے لیے ہے, وہ قطعی طور پہ کسی طور پہ جرم قرار نہیں دیے جا سکتے. یہ میری سمجھ اور میری جو اپنی ایک رائے ہے وہ ہے. اچھا تو اس کے سلمان علاوہ صاحب جی اگر ایک منٹ, اس کے علاوہ میر صاحب بڑی بہت ہی واضح بات یہ ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو یہ چند ملین ڈالر یا روپے یا $50 یا $100 یا $150 یہ اس قسم کی رقمیں نہیں ہیں کہ ایک ایسے شخص کے متعلق ان کا الزام لگایا جائے کہ اس نے خرد برد کر لیے ہیں یا یہ نیشنل سیکورٹی کے خلاف استعمال ہوں گے. وہ شخص جس نے شوکت خانم جیسے بڑے ادارے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اس ملک کے اندر, یعنی میں تحریک انصاف میں نہ پہلے تھا نہ میں آج ہوں, میں قربانی دیتا ہوں تو کھا لیں. الٹیمیٹلی میرے پورے خاندان کا فیصلہ ہے کہ شوکت خانم کو دینے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ بھی میرے خاندان کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ ڈونیٹ کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ عمران خان کچھ بھی ہو سیاست میں چاہے اس کے جتنا مرضی مخالف ہوں, لیکن اس کا کام جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو لیکن آغا صاحب یہ بھوٹان کرکٹ کلب سے جو پیسے آئے کا علاج ہوتا ہے آغا صاحب پرسان حال ہی نہیں. ایک سوال ہے نا کہ بھوٹان کرکٹ کلب جو ہے اس سے جو پیسے آئے وہ شوکت خانم کو نہیں گئے, نبھا سکی. بھوٹان کرکٹ کلب سے پیسے شوکت خانم کو نہیں گئے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور وہ چیریٹی کے نام پہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ٹھیک ہے, یہ ہوگا اگر وہ چیریٹی کے نام پہ اکٹھے ہوئے تو اس کے متعلق یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ انہوں نے شاید کوئی ڈکلیئر کرنے میں کوئی کوتاہی کر دی ہے. تو وہ اپنا وہ اکاؤنٹ کے اندر جو قوانین موجود ہیں, ٹیکس لاز کے اندر قوانین موجود ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, وہ ضبط ہو سکتے ہیں اگر یہ. لیکن ضبط بھی پھر ہوں گے کہ اگر انہوں نے اس مقصد کو وائلیٹ کیا ہو. یہ تو ایک لمبی بحث ہوگی نا, وہاں سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ جہاں پہ کولیکٹ ہوئے اس میں سے شاید وہ کولیکٹ کرنے والے نے اپنے حصے کے پیسے جو وہاں پہ تو چیریٹی ایسے نہیں چلتی, $20 لاکھ تھے کرتا ہے وہ اپنی ریمنریشن بھی لیتا ہے. اس نے اپنی ریمنریشن سے اگر پیسے دے دیے انہوں نے ان کو ان کی پارٹی کے لیے تو یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا, اس کو بھی کٹہرے میں لانا پڑے گا. یہ تو ایک لمبی تفتیش کی بات ہے جی, یہ لمبی تفتیش ہے. کرمنل ایکٹ بنا ہے یا نہیں بنا, اس میں مدثر نظر صاحب سے بھی بہت کچھ پوچھنا پڑے گا. اب سلمان اکرم رایا صاحب سے میں پیور لیگل بات کروں گا, لیکن سلمان صاحب مجھے معاف کیجیے گا, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد میں ڈائریکٹ آپ کے پاس آ رہا ہوں. جی, کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. میں سلمان اکرم رایا صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیان سنوانا چاہ رہا ہوں فواد چودھری صاحب کا, جو پاکستان کے سابق وزیر قانون ہیں. فواد چودھری صاحب نے آج کیا کہا, ذرا سنیں. 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے, اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس بھیجے حکومت کو. لہٰذا وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا. پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا. اچھا سلمان اکرم رایا صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ درست ہے کہ 2002 کا جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو یہ ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجنے کا اختیار ہی حاصل نہیں ہے؟
جی یہ درست بات ہے. دیکھیں ایک جب بات سامنے آ گئی تو اب یہ وفاقی حکومت یعنی کہ کابینہ کی ثوابدید ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں وہ ڈیکلریشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو پہلے کابینہ نے ایک ڈیکلریشن کرنی ہے. اگر وہ ڈیکلریشن کر دیتے ہیں تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے اس ڈیکلریشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ کیا یہ پارٹی واقعی ایسی ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہے اور اس کو تحلیل ہونا چاہیے. تو ڈیکلریشن کرنا حکومت کی ثوابدید الیکشن کمیشن کی. اچھا جو الیکشن کمیشن کا جو آخری جو فیصلے کا جو آخری پیرا ہے, دیر فار ان ویو آف دی مٹیریل اویلیبل آن دی ریکارڈ اینڈ ابو ڈسکشن دی مٹیریل فالز ود ان دی ایمبٹ آف آرٹیکل 17 سب کلاس 3 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آرٹیکل 6 سب کلاس 3 اینڈ آرٹیکل 2C3 آف PPO 2002. Hence, the Commission directs that our notice may be issued to the respondent party in terms of Rule 6 of the PPR 2002 as to why the aforementioned prohibited funds may not be confiscated. The office is also directed to initiate any other action under the law in the light of the order of the Commission, including forwarding the case to the federal government. تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کیس فارورڈ کر رہے ہیں, کیا یہ اختیار ان کو ہے فارورڈ کرنے کا؟ دیکھیے ان کو یہ فارورڈ کی بجائے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, بلکہ میری نظر میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. جب ان کا فیصلہ آ گیا وہ اب ہر ایک کے سامنے ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, محتاج نہیں ہے ان کی کہ وہ فارورڈ کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر سکے گی. یہ شاید ایک زائد بات کی ہے, انہوں نے اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ زائد بات غیر قانونی ہے یا نہیں ہے؟ یہ مجھے فارورڈ کا کوئی مطلب قانون کی نظر میں سمجھ نہیں آتا. فارورڈ کیا جاتا ہے معاملہ کمپلائنس کے لیے. اب یہاں کیا وہ وفاقی حکومت سے کمپلائنس مانگ رہے ہیں؟ یہ تو وفاقی حکومت کی ثوابدید ہے کہ فیصلے کو پڑھے. فیصلہ عوام کی ملکیت ہے, ہم سب کے سامنے ہے, اور فیصلہ کرے کہ کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ فارورڈ کا کوئی تصور یہاں مجھے ٹھیک نہیں لگتا. ریفرنس ظاہر ہے وہ نہیں بھیج سکتے تھے, لفظ انہوں نے استعمال کیا فارورڈ, جو قانون کی روح سے تو میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا ایک اور بات یہ بتائیے کہ جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کامل علی آغا صاحب کے ساتھ اور مصدق ملک صاحب کے ساتھ, بھوٹان کرکٹ کلب کے جو پیسے آئے اور بھی کچھ اس طرح کے جو معاملات ہیں, تو کیا منی لانڈرنگ کے الزام میں عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, یا تحریک انصاف کے وہ رہنما جو یہ اکاؤنٹس کو ڈیل کرتے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے منی لانڈرنگ کے الزام میں؟ دیکھیے میں ایک بات واضح کر دوں, کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ قانون میں یہ ضروری ہے کہ نیت ہو یا ایک وہ ولفل ڈیفالٹ ہو. دو طرح کی غلطیاں ہمارے قانون میں ہیں. ایک وہ جہاں ضرورت ہے کہ نیت ہو کوئی غلط کام کرنے, دوسری غلطیاں وہ ہیں کہ نیت نہ بھی ہو لیکن آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا. تو جہاں تک یہ فارن فنڈنگ کا تعلق ہے سیکشن 6(3) کا, وہ اگر یہ کہتی ہے شک یا آپ نے کسی غیر ملکی کمپنی سے پیسہ نہیں لینا, تو پھر آپ کی نیت کچھ بھی ہو وہ پیسہ جو ہے وہ ضبط ہونے کے قابل ہے, کارروائی کے بعد اس کو ضبط کیا جا سکتا ہے. اب منی لانڈرنگ بالکل ایک مختلف نوعیت کا جرم ہے. دیکھیں ہمارا منی لانڈرنگ ایکٹ ہے 2010 کا, اس کے بعد اس ایکٹ کے حوالے سے فیصلے آئے. قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں سب سے اہم فیصلہ آیا کہ کیا یہ منی لانڈرنگ ہے, اور سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ منی لانڈرنگ تب ہوتی ہے جب پہلے کسی جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو, اس جرم کے ذریعے کوئی پیسہ حاصل کیا گیا ہو, اور پھر کوشش کی جائے کہ اس جرم سے حاصل کردہ پیسے کو چھپایا جائے. یہ تین عناصر ضروری ہیں منی لانڈرنگ کے لیے. تو یہ اگر کسی نے ثابت کرنا ہے تو کرے. مجھے ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیز نظر نہیں آتی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کا کوئی الزام PTI پہ لگایا. جی مصدق ملک صاحب, پہلے یہ مجھے بڑی یہ انٹرسٹنگ لگی کہ جرم کا ارتکاب ہو, تو یہ جی بالکل ٹھیک ہے. راجہ صاحب تو ویسے میرے دوست بھی ہیں اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, تو مان لیتے ہیں یہ بات جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں, راجہ صاحب نے خود یہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ جو 20 والیوم پیش کیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں کون سے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا, اور یہ جو بعد میں یہ تمام جو سزائیں دی گئیں اقامہ کی بنیاد کے اوپر جب نکالا گیا, تو اس میں کون سا جرم جو تھا اس کا ارتکاب کیا گیا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ اس زمانے میں راجہ صاحب کس طرف تھے؟ جی میں تو راجہ صاحب کیونکہ جانتے ہیں اس کیس کو, 20 والیوم بھی یہ پڑھ چکے ہیں, 20واں بھی جو کیوں پڑھا تھا انہوں نے, 20th والیوم بھی انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے پڑھا تھا. کس کے لیے پڑھا تھا؟
جو انہوں نے وہاں پہ عدالت میں یہ وکیل نہیں تھے. آپ کو ان کے کلائنٹ کا نہیں پتا جی تھا. نہیں مجھے معلوم ہے. ہاں، میں کس تو کے یہ کہہ client رہا ہوں تھے کہ جب آپ کو یہ کس کے تمام کلائنٹ تھے یہ؟ نواز شریف صاحب کی جی. ہمارے اس وقت وکیل تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پورا کیس دیکھا ہے تو کیا آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جرم کا ارتکاب ہونا ضروری ہے؟ یعنی جرم کا ارتکاب ہونا نواز شریف کے لیے ضروری نہیں ہے, جرم کا ارتکاب ہونا مریم صاحبہ کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک فونٹ جو اویلیبل تھا اس وقت مائکروسافٹ میں نہیں تھا, بیٹا ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, ملینز لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکے تھے. وکیل نے کانٹریکٹ لکھا, 8 سال سزا مریم صاحبہ کو اس وجہ سے ہوئی کہ وہ فونٹ استعمال ہوا جو اس وقت اویلیبل تھا لیکن مائکروسافٹ ورڈ کا حصہ نہیں تھا. اس میں جرم ارتکاب ہوا تھا. کمپیریزن کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ کہہ نواز رہا شریف ہوں کے کہ کیس کا ذرا آج کی گفتگو اور اس دن کی گفتگو کا میں موازنہ کر رہا ہوں. یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں جرم کے ارتکاب کی, اس وقت 20 والیوم میں سے جرم نہیں نکلا تو اقامہ پہ نکال دیا. اس وقت فونٹ وکیل کے ڈاؤن لوڈ کرنے پہ 8 سال سزا دے دی, جیل میں رکھا. دوسری طرف عجیب سی بات یہ لگتی ہے ولفل کی جو ہے کہ وہ ہماری بھابھی رومیتا شیٹی جو ہے وہ بھی ولفل نہیں تھا, ورشا لوتھرا بھی ولفل نہیں تھی, چارلز ہینز بھی ولفل نہیں تھے, لریسا بھی ولفل نہیں تھی. ان میں سے کوئی ہاں وہ کیا تھا, وہ ان کا کیا نام تھا, چیٹرجیت سنگھ بھی نہیں تھے ولفل. یہ سب ویسے سہون ہو گئے لیکن جو پیسے جواب لے لیں. نہیں مگر نہیں, ابھی تو میں نے آدھی بات کی. یعنی وہ جو آپ نے دو سب سے بڑے جرائم کیا ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل معاشی کرائم. پہلا ہوا جس کی سزا 290 سال کی سزا ہے, آپ نے وہ بھی آپ نے کچھ سوالات اٹھائے نا, اس سے بھی 3 ملین پاؤنڈ لے لینا ولفل نہیں تھا. آپ نے سوالات اس اٹھائے. کے جو بحریہ ٹاؤن ہے اس سے $250 ملین لے لینا بھی ولفل نہیں تھا. 450 کنال زمین بھی لے لینا ولفل نہیں تھا. $1 ارب کی ریلیف دے دینا کہ الیکٹرک کو بھی ولفل نہیں تھا. ان میں سے کچھ ولفل نہیں تھا. ولفل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. ولفل تھا ڈاؤن لوڈ کرنا وہ ایک فونٹ جس کے لیے 8 سال سزا. اور ولفل کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو نہیں لی کیونکہ لے سکتے تھے تو اب آپ ولفلی آپ نے ڈیفالٹ کیا ہے. یعنی آپ چھپا لیں اپنے اکاؤنٹ. اب جا دیں, میں راجہ صاحب ذرا اس کا جواب دے دیں کیونکہ یہ انہوں نے سوال بھی اٹھایا نا, وہ اب سوال اپنے بھول گئے ہیں, وہ اب کمپیریزن پہ آ گئے. لیکن کیونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں تو آپ ذرا اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں. جی, لیگل ایکسپرٹ کے علاوہ میں پاکستان کا شہری بھی ہوں اور ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم سچ بات کرنے کی کوشش کریں اور جتنی دیانتداری سے بات کر سکیں کریں. اب میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان مقدمات میں میں وکیل تھا اور میری ایک ذاتی ظاہر ہے ایک رائے ہے ان مقدمات کے حوالے سے, تو اس بات کے کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا. دیکھیے میں جتنی دیانتداری سے مجھے یاد ہے آپ اس وقت بھی کہتے تھے. دیکھیں جو نہیں میں اب بھی کہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا, یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس لیے تاحیات آپ کا بیٹے کی کمپنی پر کلیم ہے, اگرچہ وہ کمپنی ڈیزالو بھی ہو گئی اور یہ کلیم جو ہے بذات خود دولت ہے, ویلتھ ہے, اور آپ نے چونکہ ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر نہیں کیا اس لیے آپ صادق امین نہیں ہیں. اس کے بعد میں پھر وکیل تھا جب ان کو عہدے سے اپنی پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا. تو یہ تمام معاملات میرے لیے تو ذاتی طور پہ بھی سانحہ ہیں اور میں ان کو غلط اس وقت بھی سمجھتا تھا, آج بھی سمجھتا ہوں. لیکن ماضی کی غلطیاں جو ہیں ان کو ہمیں دہرانا نہیں چاہیے. یہ اب بات نہیں ہو سکتی کہ ماضی میں چونکہ جو فیصلے ہوئے وہ جیسے بھی تھے, ہمیں آج پھر جب قانون کا سامنا ہو تو دیانتداری سے قانون کے مطابق بات کرنی چاہیے اور جو بات متوازن ہے وہی بات کرنی چاہیے. پہلے یقیناً غلطیاں ہوئی اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے کہ ہوں. لیکن ہمیں مگر راجہ صاحب اگر کسی سے کو $250 ملین کا فائدہ پہنچا کے اس سے 450 کنال زمین لے لی جائے تو آپ کو اس میں کچھ مسئلہ نظر آتا ہے؟ یا کسی سے 3 ملین پاؤنڈ لے کے اس کی $1 بلین کی انویسٹمنٹ ویو آف کر دی جائے تو آپ کو اس میں کچھ مسئلہ نظر آتا ہے؟ بالکل یہ قابل تحقیق معاملات ہیں لیکن ان کا معاملہ ابھی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے نہیں ہے. ان کا تعلق یہ دیگر معاملات ہیں جو کہ بہت اہم ہیں اور آپ ان کو اٹھا رہے ہیں اور ان معاملات کو قومی سطح پہ اٹھنا چاہیے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی. اچھا آغا صاحب اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو آج ڈالر بڑا نیچے آیا ہے اور بڑی زور سے آیا نیچے, ایسا لگا کہ آسمان سے زمین پہ گر گیا ہے, تو یہ پاکستانی قوم کے لیے تو ایک اچھی خبر ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ ہے؟
ان کا تعلق میرے نزدیک واضح طور پہ اس بدنیتی پہ ہے جس بدنیتی کے اوپر اس طریقہ کار کے ذریعے یہ سستے ڈالر خریدتے رہے ہیں اور مہنگے بیچتے رہے ہیں، اس کے بعد پھر سستے کرتے رہے ہیں. یہ اسی قسم کی ایک گیم اور چال کا حصہ ہے. میں یقین سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ اور یہ پاکستان کی اکانومی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں اس قسم کی وارداتیں کر کر کے. یہ کوئی نئی واردات نہیں ہے، یہ پرانی واردات کا ایک نیا تسلسل ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. قطعی طور پہ ڈالر بلا وجہ انہوں نے بڑھایا. کیوں بڑھایا یہ ایک دن ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے سستے خریدے، اس کے بعد اس کو بڑھنے دیا، مارکیٹ میں سے اسٹیٹ بینک کو ڈالر فلوٹ کرنے سے روک کے ڈالر جب آسمان کی طرف چلا گیا، زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا، جب آسمان پہ پہنچ گیا انہوں نے اپنے سارے ڈالر بیچ دیے اور اس کے بعد اس کو گرا دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس اقدام کے بعد جو کل ہوا ہے، وہ فیصلہ ہوا ہے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے ذریعے، جو کہ خود سیلف ایک بدنیتی کے اوپر مبنی ہے فیصلہ. یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ ایک دن کے اندر میڈیا نے فاش کر دی ہے، وہ میلافائڈی فاش کر دی ہے. اچھا، وہ لوگ جو لوگ ڈونیٹ کرنے والے ہیں ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ فورن کمپنیز ہیں اور وہ پاکستانی کمپنی ہیں، پاکستانی اپنا باشندے ہیں، اور یہ ساری کی ساری خود بخود چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور یہ جو جانا چاہتے ہیں اپنا سپریم کورٹ کے اندر، یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ قانون کے ماہر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اس طریقے سے قطعی طور پہ کوئی ریفرنس جو ہے وہ نہیں بھیجا جا سکتا. انہوں نے ریفرنس بھجوانے کے لیے ایک فقرہ نیچے لکھوایا، قصدن لکھوایا، وہ بھی ثابت ہو گیا ہے. جو آپ کے پاس کاپی ہے میڈیا کے پاس، اس کے بعد جو انہوں نے آرڈر دسوں کے ساتھ جاری کیا ہے اس کے اندر بھی فرق ہے. اچھا، ذرا میں اس پہ آغا صاحب ذرا میں الیکشن کمیشن کا ورژن دے دوں. ابھی بھی میرے پاس آیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح چند اشخاص کی طرف سے گمراہ کر اور جھوٹا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ میں اجلت میں 2 فیصلے کیے، 8 سال بعد آنے والے فیصلے میں اجلت ڈھونڈنے والوں پہ حیرانی ہے. اس پراپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کمیشن نے ایک ہی فیصلہ دیا ہے جو کہ صفحہ بصفحہ دستخط شدہ ہے اور آفیشیل ویب سائٹ پہ جاری کیا گیا ہے. اب یہاں پہ مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سر ایک وقفہ. میر صاحب، کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. کامل علی آغا صاحب، آپ نے جو وقفے سے پہلے جو بات کی آپ نے ڈالر کے بارے میں، اس پہ کچھ لوگ تو جو آپ کے سپورٹر ہیں وہ تو بڑے آپ سے اگری کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سے اگری نہیں کر رہے، وہ ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے ہیں. لیکن مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو کل الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جی انہوں نے کل ہمیں پتہ چلا ہے الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے اور ان کو حملے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کی کیا اطلاع اس بارے میں؟ دیکھیں، یہ بات تو میں سمجھتا ہوں روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جتنے بھی احتجاج آج تک ہوئے ہیں اور جو ریزلٹمنٹ شو کی ہے وہ اس کے اندر تشدد کا عمل دخل کسی جگہ پہ آج تک آپ کے پاس ایویڈنس کے طور پہ موجود نہیں ہوگا. قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتجاج ہوگا تو اس عمل کے متعلق ہوگا جو انہوں نے بدنیتی کی بنا پہ کیا اور ایک ایسے شخص کے خلاف کیا جس نے کھربوں روپے کی رقم جو ہے چیریٹی کے نام پہ لوگوں سے لی اور لوگ اس کو دیتے ہیں. لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں میر صاحب، لوگ سمجھدار ہیں. وہ ایسے کسی شخص کو پیسے نہیں دیتے جو ملک دشمن ہو، ملک کی سیکورٹی کے در پہ ہو یا ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے والا ہو. وہ اسی کو دیتے ہیں جو جس مقصد کے لیے لے وہاں استعمال کرے. اور عمران خان کی زندگی اس بات کی شاہد ہے
کہ اس نے چیریٹی کے پیسے جو ہیں ان کے اندر ایمانداری سے ان کو صرف کیا اور عام وہ ٹھیک ہے، لیکن آغا صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج ہے اس کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کل الیکشن کمیشن پہ حملہ ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ جانبداری جو ہے وہ تو ظاہر ہے نظر آ رہی تھی، اور عمران خان صاحب کے ایک عرصے سے، یہ کوئی آج انہوں نے بات نہیں کی، یہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن کمیشن کی میلا فائڈی جو ہے ظاہر ہو رہی ہے، وہ ایک پارٹی کے ایک کارکن کے طور پہ یا ان کے فرد کے طور پہ ان کے مقاصد کو پورا کر رہے ہیں. یعنی ایک ماہ میں 8 فیصلے جو الیکشن کمیشن کے عدالت میں جا کے جو ہے وہ ختم ہوئے، تبدیل ہوئے. ویسے بھی یہ میلا فائڈی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، حملہ کرنا جائز ہوگا جس نے کہا کہ سب پارٹیوں کے جو ہے آڈٹ اکٹھے ہوں. اچھا، اور ان کا آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ رپورٹ اکٹھی تیار کی جائے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک پارٹی جس کا ریکارڈ ہو پی ٹی وی پہ حملہ کرنے کا، اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں تشدد نہیں کیا، گملہ نہیں توڑا، وہ جو ایس ایس پی جس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی، یہ سارے آپ لوگ دکھاتے رہے، وہ کس نے توڑی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ آپ نے بھی تو احتجاج کیا تھا الیکشن کمیشن کے باہر. جی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ تشدد کریں گے، میں نے کہا ان کے ہاں کل تو جب کریں گے، جب کوئی کرائم کریں گے تو ان کو روکا جائے گا کرائم سے. اگر کرائم نہیں کریں گے، اگر وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہم تو ان کو وہاں جانے نہیں دیں گے. وہ آپ ریڈ زون سے باہر جو ہے احتجاج کر لیں، لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ پہنچ کے احتجاج کرنا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا پہلے ریڈ زون میں ایک دفعہ آئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ شلواریں بھی دیکھیں، قبریں بھی کھدتی دیکھیں، پی ٹی وی پہ حملہ بھی دیکھا، سیکریٹریٹ کا گھیراؤ بھی دیکھا، ایس پی کا سر پھٹتے بھی دیکھا، ایس پی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتے بھی دیکھی. میں ذرا سلمان صاحب سے بات کر لوں. ذرا سلمان اکرم رائے صاحب کا ہیڈ روم تو ٹھیک کروائیں. آپ جو میرے پروڈیوسر حضرات ہیں ان کا ہیڈ روم تو ٹھیک کروا دیں یار، وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں. اچھا راجہ صاحب، کیا قانون کیا کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کرنے کا آئینی حق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، احتجاج لفظی طور پہ کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مقصد یہ ہو ڈرانا دھمکانا، وہاں پہ ٹریفک کو مفلوج کرنا، شہر میں ایک سما پیدا کرنا خوف کا، تو وہ بات تو ٹھیک نہیں ہے. احتجاج ایک آئینی ادارے کے خلاف یا اس کے فیصلے کے خلاف آپ عدالت میں بھی کر سکتے ہیں، آپ پٹیشن کر دیجئے، یا آپ جا کر ایک کار کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیے اور آ جائیے. لیکن اگر اس سے بڑھ کے کوئی بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی ایک دھمکی آمیز رویہ اپنانا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا. میں بار بار یہی اعادہ کر رہا ہوں کہ ہم سب کو تحمل کی ضرورت ہے، ہم سب کو آئین اور قانون کے ساتھ بڑی فراست اور بردباری کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. قانون کو اپنے لیے سیاسی ایک حربے کے طور پہ استعمال کرنا وہ ہم کریں گے، لوگ کریں گے، لیکن آپ کو اور مجھے بہرحال کہتے رہنا ہے کہ ایسا نہ کرو. اچھا، آخر میں یہ بتائیں راجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ بہت نیچے آیا ہے، اس کا تعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ہے یا آپ کے خیال میں کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، میری کچھ بینکر دوستوں سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ جولائی میں ہماری جو تیل کی امپورٹ تھی وہ بہت کم ہوئی ہے، اس کا فگر نیچے گیا ہے. کچھ ہمارے ایکسپورٹ کی جو پوزیشنز تھیں وہ کلوز ہوئی ہیں، کچھ ہمیں ڈالر آئے ہیں. میرا نہیں خیال اس کا کوئی تعلق الیکشن جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہ آپ اتفاق کرتے ہیں راجہ صاحب سے؟ نہ صرف اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری 40% کم تیل کی امپورٹ ہم نے کی ہے اور اپنے ریزروز کو مینٹین کیا ہے. اس کے علاوہ اوور آل جو ٹریڈ امبیلنس تھا وہ تقریباً ختم کیا ہے. اس میں 100-200-300 ملین کا فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس نتیجے کے ذریعے کچھ ملک میں استحکام آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ اور نیچے جائے گا، سیاسی اس کا ڈالر اور نیچے. ہمارا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ انشاءاللہ ڈالر آہستہ آہستہ جیسے ہمارا ٹریڈ امبیلنس ختم ہوتا جائے گا اور اب آگے پیسے آئی ایم ایف کے اور پھر دیگر جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری ہوں گی تو یہ ڈالر اپنی اصل حقیقی. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب، کامل علی، سلمان اکرم رائہ صاحب. آخر میں یہی کہنا ہے کہ یہ جو ڈالر اتنا نیچے آیا ہے تو جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کا تو کچھ اور ہی خیال ہے، اور وہ جو خیال ہے وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عام خیال اگر اتنا کہہ دوں تو مناسب ہوگا کہ یہ ڈالر کو نیچے لانے میں مفتاح اسماعیل کا کوئی کردار نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.